نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مجاہد ملت حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کون و مکان، شہنشاہ زمین و زمان، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم شدئی، ما گدائم تو سلطان دو عالم شدئی، شاہ شاہاں مدد شاہ گدایاں مدد۔ اب ہر مہینے کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اور آپ سوالوں کا جواب اچھی طرح ذہن نشی کریں اور دوسرے سنی مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اس کا یہ جملہ عذر و شرع کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید و بصیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں حاضر و ناظر کی جگہ شہید و بصیر کا لفظ استعمال کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے نبی ہونے کو درست مانے تو اس پر کیا حکم ہوگا، رہنمائی فرما دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے، غیر نبی کو معصوم ماننا، جیسے کہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو، یہ عذر و شرع کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ انسانوں میں معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام، اگر ان کے علاوہ کوئی کسی انسان کو معصوم کہتا ہے تو اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات عالیہ انسانوں میں معصوم ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ کا صادر ہونا محال ہو۔
بہت سارے اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، مگر ان کے حق میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ان سے گناہ کا صادر ہونا محال ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے محبوب بندوں کو معصوم نہیں بلکہ محفوظ کہتے ہیں۔ معصوم کہنا یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے حق میں ہوگا، ان کے علاوہ اگر کوئی کسی انسان کو معصوم کہتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ حضرت اسی سے متعلق اگر چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیا جائے یا مظلوم شخص کو معصوم کہہ دیں تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی۔ چھوٹے بچے کو معصوم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کو معصوم کہنا اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معصوم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام کی جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا تھا؟ رہنمائی فرما دیں۔ میلاد منانے کا مطلب کیا ہے، پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ میلاد منانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا، اور بلا شبہ یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 2 شنبہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا فیہ اولیدتو، اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت پر خوشی منائی اور شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اور یہ آپ کے معمول میں شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہے، حدیث شریف میں آیا، روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ آقا نے پوچھا تم لوگ کیوں بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بلا شبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے پر صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہی حقیقت میں میلاد شریف ہے جو دنیا بھر کے تمام سنی سعود عقیدہ مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ چیز یقیناً شریعت کو مطلوب ہے اور عند الشرع محمود ہے۔ اور اگر میلاد شریف سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آج کل باضابطہ پہلے سے اعلان ہوتا ہے، لوگ حاضر ہوتے ہیں، اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، مختلف لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، آخر میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے، شیرینی تقسیم ہوتی ہے، اگر یہ تمام باتیں آپ کی مراد ہیں اور آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں تک درست ہیں، تو اس کے جواز میں بھی کوئی کلام نہیں۔ اگرچہ اس حیت کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ اس زمانے میں یہ چیز موجود نہ تھی، بعد میں موجود ہوئی، مگر علماء نے اس کام کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔
اور بدعت حسنہ کا ثبوت خود حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء۔ جو کوئی اچھا کام، اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے سب کا اجر اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اس لیے اچھا طریقہ ایجاد کرنا یہ نیکی کی بات ہے، اور اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اقامت کے وقت مقتدیوں کا کھڑے رہنا کیسا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ احناف کے نزدیک جب امام اور مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے اس وقت امام اور مقتدی دونوں کو کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ بعض کتابوں میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کی بات ہے اور بعض کتابوں میں حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی بات ہے۔ دونوں کے درمیان تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونا شروع کر دیں اور حی علی الفلاح پر مکمل طور سے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اقامت کے وقت مسجد میں آتا ہے تو حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت وہ کھڑا ہو۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ سر کھلا رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اگر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ایسا کیا جائے، سر کھلا رکھ کر نماز پڑھیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر نماز کو ہلکا سمجھ کر کے کوئی ایسا کرتا ہے معاذ اللہ تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ نماز کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے، اور نماز کو ہلکا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر کوئی ایسا کرتا ہے تو کراہت تنزیہی کا حکم ہے۔ استخفاف اور نماز کو ہلکی سمجھتے ہوئے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس پر کفر کا حکم ہوگا۔ کفار کے مذہبی تہوار میں کسی مسلمان کا مبارکبادی پیش کرنا، مثلا ہیپی کرسمس ڈے، ہیپی دیوالی، ہیپی رکشا بندھن وغیرہ، یا ان میں شریک ہونا عند الشرع کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ کافروں کے مذہبی تہوار پر کافروں کو مبارکباد دینا، اس سلسلے میں حضور شارع بخاری علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ اشد حرام بلکہ منجر الی الکفر ہے، اس لیے ایسے شخص پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ اور شرکت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس سلسلے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یہ عمل حرام، بدکام اور بد انجام ہے۔ توبہ اس شخص پر فرض ہے اور اسے چاہیے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لے۔ لہذا
ایسے عمل سے بچنا ہمارے لیے انتہائی لازم و ضروری ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ زید ایک تاجر ہے اور معاملہ تجارت زیادہ تر غیر مسلموں سے متعلق ہے، کیا بزنس کی ترقی کے لیے غیر مسلم گراہکوں سے دوستی، میل جول، دعوت لینا دینا درست ہے؟ اس کے لیے رہنمائی فرما دیں۔ ہندو جو کافر اصلی ہیں ان کے ساتھ معاملات جائز ہیں، یعنی خریدنا بیچنا وغیرہ، یہ چیزیں معاملات کے قبیل سے ہیں، معاملات ان کے ساتھ جائز ہیں، مگر ان سے دوستانہ تعلقات اور رفیقانہ اختلاط کی اجازت نہیں ہے۔ رہے وہ لوگ جن پر مرتد ہونے کا حکم ہے، وہابی، دیوبندی، قادیانی، جن پر مرتد ہونے کا حکم ہے، ان کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں ہیں، خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال، بینک سے قرض لے کر حج کرنا کیسا ہے جبکہ واپسی پر بینک کو زائد رقم دینے ہوتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، تو جو حج کے لیے جانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا اس پر حج کے لیے جانا بھی ضروری نہیں، لہذا اس کام کے لیے قرض لینے کی کیا ضرورت؟ اور بینک سے قرض لینا اس شرط کے ساتھ کہ زیادہ رقم لوٹانی پڑے، یہ تو اس صورت میں بالکل ناجائز اور گناہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلم کا غیر مسلم، خواہ وہ کفار ہو یا بد مذہب، اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ حرمت کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ کافروں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا ایک کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مرتد کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی دونوں مسلمان ہوں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، ایک مومن ہو اور ایک کافر ہو تو دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خطبہ سننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ خطبہ سننے کے وقت دو زانو ہو کر بیٹھیں، جیسے نماز میں قعدہ میں بیٹھتے ہیں اس طرح بادب بیٹھ کر کے خطبہ سنیں اور خطیب کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ خطبہ سننے کے آداب میں سے ہے اور خطبہ کے حوالے سے یہ حکم ہے۔ بادب دو زانو ہو کر جیسے قعدہ میں بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے وقت اس طرح بیٹھیں اور خطیب کی طرف خطبہ دینے والے کی طرف متوجہ رہیں۔ حضرت کیا یہ حکم نکاح کے خطبے اور تقریر سے پہلے جو خطبے پڑھے جاتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے؟ نکاح کے وقت بھی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سننا واجب ہے، اس لیے اس کو بھی ادب و احترام کے ساتھ سننے کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خطبے ہیں سب کا تقاضا یہی ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ انہیں سنا جائے۔ سبحان اللہ۔
اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ مسجد کے سامان کو بستی کے سردار یا اراکین کا نیلام کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ نیلام سے مراد شاید بیچنا ہے، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ مسجد کا وہ سامان جو مسجد کے لیے کارآمد نہ ہو اور نہ آئندہ استعمال ہونے کی امید ہو، تو مناسب دام میں کسی مسلمان کو فروخت کر دیا جائے، بیچ دیا جائے، اور مسلمان کو یہ تاکید بھی کر دی جائے کہ وہ سامان ادب کی جگہ استعمال کرے، اور پھر جو دام جو قیمت اس سے حاصل ہو وہ مسجد میں لگا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص پیدائشی پاگل ہے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ارشاد فرما دیں۔ پاگل کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ اس کا حکم نابالغ بچے کی طرح ہے، اور نابالغ بچہ اگر مسلمان کا ہے تو بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر نابالغ بچہ کافر یا مشرک کا ہے تو اس سلسلے میں علماء کی آراء مختلف ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں توقف فرمایا ہے، سکوت فرمایا ہے۔ تو حاصل یہی ہوا کہ پاگل شخص جو شروع سے پاگل ہو گیا ہے، اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان کا لڑکا ہے، تو بلا شبہ وہ جنت کا مستحق ہے اور جنت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور کافر کا لڑکا ہے تو اس سلسلے میں سکوت اور توقف اختیار کرے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر مسجدوں میں مغرب کے بعد مسلم غیر مسلم خواتین دم کروانے آتی ہیں، ایسے میں امام صاحب کا ان کے روبرو دم کرنا اور اس پر ذمہ داروں کا جبر کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ مسجد کے اندر عورتوں کا آنا مختلف کئی ایک قباحتوں اور شرعی مفاسد کا مجموعہ ہے، اس لیے کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جب اس کی اجازت نہیں ہے تو ذمہ داروں کا اس کام کے لیے امام کو مجبور کرنا کیوں کر درست ہوگا۔ پوچھنے کا شاید مسجد کے دروازے کے پاس عورتیں جب بھی اپنے گھر سے نکلیں گی تو اس میں بے پردگی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور شریعت نے ایک عورت کو گھر سے باہر جانے کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے کہ جب تک شرعی حاجت اور ضرورت نہ ہو ایک خاتون اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ تو چونکہ اس کی رعایت بہت مشکل ہے اور معمولی کاموں کے لیے عورتیں گھر سے باہر نکل جایا کرتی ہیں جن کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے مناسب اور بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے کاموں کے لیے مرد حضرات کا انتخاب کیا جائے اور وہ آ کر کے یہ کام امام صاحب سے یا کسی اور سے کرائیں۔
اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ کی پشت سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں گیا، یا جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات کو لیلۃ القدر سے بھی افضل کہنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ شب میلاد وہ رات ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی پہ تشریف لائے۔ مختلف علماء کرام نے شب میلاد کو شب قدر سے بھی افضل قرار دیا ہے اور اس کی وجہیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وجہ یہ تحریر فرمائی کہ شب قدر وہ رات ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جبکہ شب میلاد وہ رات ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں تشریف لائے۔ دوسری وجہ یہ تحریر فرمائی کہ شب قدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جس رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پر نور ہوا وہ رات افضل کیوں نہیں ہوگی؟ تیسری وجہ یہ تحریر فرمائی کہ شب قدر میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اور شب میلاد وہ مقدس رات ہے جس میں وہ رسول تشریف لائے جو تمام عالم کے لیے رحمت اور نعمت، اور سوال کیا تھا جس رات نطفہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں آیا، اس رات کا حکم کیا ہے؟ تو اس رات کے بارے میں فتاوی رضویہ میں اتنی بات موجود ہے کہ صحیح قول کے مطابق نطفہ زکیہ مقدسہ جمعہ کی شب میں منتقل ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں۔ اسی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شب جمعہ کو شب قدر سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، عقیقہ کرنے کا صحیح وقت اور طریقہ ارشاد فرما دیں، نیز بچے کی ولادت کے بعد بچے اور ماں کی ناپاکی کا شرعی حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں اس متعلق۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو زندگی میں جب بھی کرے گا عقیقہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ 7ویں دن کی رعایت کرے، اور 7ویں دن کی رعایت اس طرح ہوگی کہ بچہ جس دن پیدا ہوا تھا اس سے 1 دن کم کر کے عقیقہ کیا جائے۔ اگر بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کیا جائے، جمعرات کو پیدا ہوا تھا تو بدھ کو عقیقہ کیا جائے۔ اس طرح کرنے سے 7ویں دن کی رعایت ہو جائے گی۔ تو اگر 7ویں دن کوئی نہ بھی کر سکے تو جب بھی وہ کرے گا عقیقہ ہو جائے گا۔ 7ویں دن کی رعایت کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ بچے کے جسم پہ جو رطوبت لگی ہوتی ہے
پیدائش کے وقت اس رطوبت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پاک قرار دیا ہے، اور اس عورت کا حکم بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو نفاس کا خون آتا ہے، وہ خون جب تک آتا رہے گا تب تک ایک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ جب وہ خون بند ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گی۔ نفاس کا خون کتنے دنوں تک آ سکتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، اور کم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ اس لیے اگر 40 دن سے پہلے بھی وہ خون بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ خون بند ہو جانے کے بعد بھی 40 دن کا انتظار کیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ 40 دن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اگر اس سے کم میں وہ خون بند ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنا اس عورت پر فرض ہوگا۔ حضرت، تو ایسی عورت کو چھونا یا وہ کسی چیز کو چھو دے تو اس کی ناپاکی کا کیا ہوگا؟ اگر وہ کسی چیز کو چھو دے یا اس سے کوئی ٹچ ہو جائے تو نہ وہ چیز ناپاک ہوگی نہ وہ شخص ناپاک ہوگا، کیونکہ اس عورت کے جسم میں یا ہاتھ میں تو کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں لگی رہتی۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، قرآن خوانی کی فیس متعین کر کے مدرسوں میں لینا کیسا ہے؟ نیز اس کی کوئی جائز صورت ہو تو ارشاد فرما دیں۔ قرآن شریف جو ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے اس پر اجرت لینا، معاوضہ لینا ناجائز اور گناہ ہے، اور چونکہ اس زمانے میں لین دین کا رواج ہو چکا ہے، اس لیے اب جواز کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن پڑھنے والا یہ کہہ دے کہ میں قرآن پڑھنے کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، اور پڑھوانے والا بھی یہ کہہ دے کہ میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں دوں گا۔ پھر پڑھنے کے بعد اگر پڑھوانے والا کچھ دیتا ہے تو اسے نذرانہ اور ہدیہ اور تحفہ کہا جائے گا، اسے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوا یا پان کھانے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ پڑھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پان کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمۃ و رضوان نے لکھا کہ پان کھانا حلال ہے، اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بلکہ ان کے بھی پہلے سے پان کھانے کا سلسلہ رائج ہے، اور امیر خسرو نے اس کی مدح بھی کی ہے، تعریف بھی کی ہے۔ تو جس پان کی شان یہ ہو، وہ پان کھانے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، تمباکو اور لہسن پیاز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ تمباکو، لہسن، پیاز ان چیزوں میں بدبو ہوتی ہے، اس لیے ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ منہ مبارک شریف مسجد میں ہو تو اس کی چھت پر جانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔
بلا حاجت شرعیہ اور بلا ضرورت شرعیہ مسجد کی چھت پر چڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا کہ گرمی سے بچنے کے لیے بھی اگر کوئی نیچے نماز نہ پڑھ کے اوپر مسجد کی چھت پر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے جب بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نیچے ہی کے حصے میں منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا جائے۔ صرف ایک لڑکا جس کی عمر 5 یا 10 سال کی ہے، اس کے ساتھ جماعت قائم کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرماتے ہیں۔ نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے تو اس کے ساتھ جماعت قائم ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات کے نام سے یاد کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسے 12 وفات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ عید میلاد النبی، عیدوں کی عید یا عاشقوں کی عید کہنا چاہیے۔ اس لیے 12 وفات کہنے سے پرہیز کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اس سے کون سا علم مراد ہے اور اس کی کوئی حد متعین ہو تو وضاحت فرما دیں۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ سب سے پہلے تو بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر نماز کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے، روزہ فرض ہو تو اس کے بنیادی مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی صاحب استطاعت ہو تو حج کے بنیادی مسائل سے آگاہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ لا یقود فی سوقنا من لا یعرف الربا، جو سود سے واقف نہیں ہے، سود کی حقیقت کو نہیں جانتا، اسے ہمارے بازار میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ جو کاشتکاری کرے تو کھیتی باڑی کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ جو ملازمت کرے تو اجارے کے بنیادی مسائل سے واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ الغرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو عند الشرع گنہگار ہوگا اور اس سے مواخذہ ہوگا۔ اگلا سوال، التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نماز کی حالت میں سوائے قیام کے کہیں پر بھی قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ دے، اگر بھول کر کے پڑھا ہے تو سجدہ سہو کرے گا، جان بوجھ کر پڑھا ہے تو نماز دہرانا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتیں پنجگانہ نمازیں مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ اگر وقت ہو جائے تو پنجگانہ نمازیں
عورتیں مردوں کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اذان کے بعد پڑھیں تو اور بھی بہتر ہوگا۔ اگر اذان سے پہلے بھی وہ پڑھ دیں جبکہ وقت ہو چکا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ شکرانہ کی نماز میں قرأت آہستہ کریں یا زور سے؟ شکرانے کی جو نماز ہوتی ہے یہ نفل نماز ہوتی ہے، اور نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر دن میں کوئی پڑھے تو اسے آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ آہستہ وہ اس میں قرأت کرے گا، آہستہ تلاوت کرے گا۔ اور اگر رات میں نفل نماز کوئی پڑھتا ہے تو اسے اختیار ہے زور سے قرأت کرے یا آہستہ قرأت کرے، بشرطے کہ وہ تنہا پڑھ رہا ہو۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ عیدگاہ میں جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے، ہاں مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جس طرح اس کی زندگی میں تصویر کھینچنا ناجائز و حرام تھا، اسی طرح انتقال کے بعد بھی اس کی تصویر کھینچنا ناجائز و حرام ہے۔